حضرات السلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے اور آپ کو اطلاع کرنا ہے کہ تقریباً آج سے 8 برس پہلے یا 9 برس پہلے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ جب یورپ کے دورے پر تھے مجالس کے سلسلے میں، تو آپ ہالینڈ تشریف لے گئے۔ تو جب آپ ہالینڈ میں تھے تو آپ نے وزٹ کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈین ہاگ ہالینڈ میں، جس کو عالمی عدالت کہتے ہیں۔ تو اس وقت خطیب اکبر نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یزید کے اوپر عالمی عدالت میں کیس دائر کیا جائے جس کو علامتی سزا دلائی جائے۔ تو اس وقت مرزا محمد اطہر صاحب کو جو ہوسٹ کر رہے تھے اور جو آپ کے میزبان تھے وہ جناب اقبال حیدر صاحب تھے، جو کہ ہماری جرمنی کی ویل ناؤن شخصیت اور بہت ہی معروف شاعر اہل بیت ہیں اور محتاج تعارف نہیں ہیں، اور اس وقت جو ہے ہیومن ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور جرمنی میں مقیم ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، تو آپ خطیب اکبر کے ساتھ تھے۔ تو 8 برس پہلے 9 برس پہلے خطیب اکبر نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈین ہاگ ہالینڈ میں عالمی عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ اتفاق سے 8 برس 9 برس کے بعد اس وقت جانشین خطیب اکبر ڈاکٹر علامہ مرزا اعجاز اطہر صاحب جو ہیں وہ پھر اس وقت یورپ کے دورے پر تھے، اور اقبال حیدر صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو جناب اقبال حیدر صاحب اور مرزا اعجاز اطہر صاحب جو ہیں جب ہالینڈ میں پہنچے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس عالمی عدالت پہ پہنچے، تو اقبال حیدر صاحب نے مرزا اعجاز اطہر صاحب کے سامنے ان کے والد کی خواہش کا اظہار کیا کہ 8 برس پہلے 9 برس پہلے یہ قبلہ خطیب اکبر کی یہ دل کی خواہش تھی اور یہ دل کی آرزو تھی۔ تو اصل میں یہ خطیب اکبر نے کیوں کہا کہ 1400 برس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ یزید کو عالمی عدالت میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اس کو علامتی سزا دلائی جا سکتی ہے؟ میں نے علامتی سزا اس لیے کہا ہے کہ اصل میں جو حسین کے اصل وارث ہیں وہ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں، اور جب بحکم الہی پردہ غیبت اٹھے گا اور امام تشریف لائیں گے تو خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام اپنی ذوالفقار کے ذریعے لیں گے۔ لیکن ہم اس وقت یہ ہماری ضرورت ہے اور اس بات کی گنجائش ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ اس وقت جب عالمی عدالت موجود ہے تو ہمیں عالمی عدالت میں لے جانے کے بعد یزید کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اور کم از کم یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یزید صرف امام حسین کا قاتل نہیں تھا بلکہ یزید پوری انسانیت کا قاتل تھا۔ اس کا راز یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2500 برس پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 برس پہلے 469 BC، یعنی حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے یونان میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے جس کا نام سقراط تھا، جس کو آپ سوکریٹ کہتے ہیں، جو کہ افلاطون یعنی پلیٹو کا بھی استاد تھا، ایک بہت بڑا فلسفی۔ اور سقراط کا تعلق جو تھا وہ یونان سے تھا، ایتھن سے۔ تو جو اس وقت یونان کا جو بادشاہ تھا وہ سقراط سے ناراض ہو جاتا ہے اور سقراط کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور زہر کے ذریعے سقراط کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 80 برس پہلے یا 90 برس پہلے یونان کے لوگوں نے جمع ہونے کے بعد یہ کہا کہ بھائی سقراط جو تھا وہ مظلوم تھا، اور جو سقراط کا قاتل تھا وہ ظالم تھا، اور سقراط کا فلسفہ بھی حق تھا، سقراط کے نظریات بھی حق تھے، سقراط کی آئیڈیالوجی بھی حق تھی، اور یونان میں سقراط کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سقراط کے قاتل کو 2500 برس کے بعد سقراط کے قاتل کو 2500 برس کے بعد یونان کی عدالت میں لا کے کھڑا کیا جائے اور سوکریٹ کے قاتل کو علامتی سزا دلائی جائے۔ سوچئے 2500 برس کے بعد سقراط کے قاتل کو یونان کی عدالت میں لایا جاتا ہے علامتی طور پر، اور وہاں پر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سوکریٹ حق پہ تھا اور جو سقراط کا قاتل تھا وہ ظالم تھا، اور سقراط کے قاتل کو علامتی سزا دلائی جاتی ہے۔ جبکہ آپ سوچئے 2500 برس کے بعد نہ سقراط موجود ہے، نہ سقراط کا خانوادہ، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کی فیملی، نہ اس کی اولاد، مگر مظلوم کے لیے آواز کا بلند کرنا ہر زمانے میں ہر انسان کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو یونان والوں نے 2500 برس کے بعد علامتی طور پر ہی صحیح، مگر کم سے کم یونان کی عدالت میں سقراط کے قاتل کو پھانسی دلائی، اور یہ ثابت کیا کہ سقراط حق میں تھا اور سقراط کا قاتل جو تھا وہ باطل پر تھا۔ الحمدللہ 1400 برس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد
امام حسین کا قبیلہ بھی موجود ہے، امام حسین کی اولاد بھی موجود ہے، اور پوری دنیا میں حسنی اور حسینی سادات موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اولاد زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں شیعان اہل بیت امام حسین کے عزادار، امام حسین کے ماتمی موجود ہیں۔ تو اگر اس زمانے میں اس بات کا امکان ہے کہ اس دنیا کے اندر عالمی عدالت کا وجود ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ چاہے علامتی طور پر ہی کیوں نہ صحیح ایک مرتبہ یزید کے لیے پٹیشنز کو دوبارہ سے عالمی عدالت میں داخل کیا جائے اور وہاں پر ثابت کیا جائے کہ یزید صرف حسین کا قاتل نہیں، پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور اس کو علامتی سزا دلائی جائے۔ جب یہ پیغام ہم تک پہنچا، اقبال حیدر صاحب کا یہ پیغام علامہ ڈاکٹر مرزا اعجاز اطہر صاحب کے ذریعے، تو اتفاق سے 15 شعبان تھی اور نیمہ شعبان، اور ہم اس وقت مسلح پر موجود تھے، اعمال کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا، تمام عزادار کیلگری میں موجود تھے، تو ہم نے تمام عزاداروں کو بٹھا کر اعمال کے درمیان میں، کہ جب تمام مومنین بیٹھ کے عریضہ لکھ رہے تھے اور دعا اور مناجات اور مصائب اور گریے میں مصروف تھے، تو ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کیا اور ہم نے مومنین سے درخواست کی کہ آپ سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار عالم جو افراد اس سلسلے میں صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جناب اقبال حیدر صاحب جرمنی میں، ان کے احباب، ان کے ساتھی، ان کو دوست احباب، ان کی میڈیا کی پوری ٹیم، اور ہندوستان سے ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب اور ڈاکٹر مرزا اعجاز اطہر صاحب اگر یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ کیس اگر عالمی عدالت میں داخل ہو جاتا ہے، تو بہرحال تمام عزادار مل کر ان احباب کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان سب کو کامیابی